السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قابل اجمیری لکھتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو قوموں میں، ملکوں میں مختلف قسم کے انریسٹ، بے چینیاں، بے قاعدگیاں اور پھر ناقابل برداشت حد تک کی بد نظمیاں اور پھر ان کا بد انتظامی کا انسانی زندگی کے لیے وبال بن جانا، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا، نہ یہ اتفاقی حادثہ ہوتا ہے۔ اس میں برسوں لگتے ہیں اور دہائیوں کی بدنیتیاں ہیں جو پھر جا کے منتج ہوتی ہیں اس بات پر کہ آپ ادھر کو نکلیں یا ادھر کو، آپ بند گلی میں جا کے نکلتے ہیں۔ وسعت اللہ خان صاحب نے پچھلے ہفتے میں اوپر تلے 2 آرٹیکلز لکھے، بلکہ ایک ہی آرٹیکل اس کو 2 حصوں میں لکھا۔ تو ہم نے پڑھنے کے بعد ان سے بات کی کہ جناب ہم اس کو شائع بھی کر رہے ہیں اور پڑھ کے بھی سنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی بسد شوق، اور جو اچھا لگے وہ سنائیے لوگوں کو، اور جو اچھا لگے وہ چھاپیے بھی۔ تو اسی حوالے سے آج میں اس کا پہلا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے 74 سالہ گریٹ احتساب سرکس۔ جس طرح ہر کسی کو بچپن میں شوق ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا سرکاری افسر بنے گا، اسی طرح ہر شوق زدہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے خواب دیکھتا ہے کہ وہ سب کو لائن میں کھڑا کر کے کڑا احتساب کرے گا تاکہ اس ملک کو کرپشن، بدعنوانی، اقربا پروری وغیرہ وغیرہ سے نجات مل سکے اور مجھے اگلی نسلیں یاد رکھیں۔ مگر حسن اتفاق سے ہر آنے والا جانے والے کا تو احتساب کرتا ہے، لیکن اپنے اعمال کا احتساب اگلی حکومت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نعرے باز احتسابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یوں احتساب کی نہ ختم ہونے والی 74 برس کی طویل قطار ہے کہ دراز ہی ہوتی جا رہی ہے۔ جنون صفائی کا عالم یہ ہے کہ ہر حکمران غیر جانبدار احتساب کے لیے غیر جانبدار ادارہ سازی پر توجہ کرنے کی بجائے اپنی مرضی کے احتسابی قوانین متعارف کرواتا ہے تاکہ مخالفین کو، جو کہ عام طور پر کرپٹ ہی تصور ہوتے ہیں اور اکثر صورتوں میں ہوتے بھی ہیں، اچھی طرح خاک چٹوائی جا سکے۔ اور جب یہی محتسب اقتدار سے ہٹتا ہے تو پھر اسی کے بنائے ہوئے یک طرفہ احتسابی قوانین اس کے اور اس کے حواریوں کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں۔ گواہی کے لیے پاکستان میں احتساب کی تاریخ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا قانون وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت نے گورنر جنرل محمد علی جناح کی وفات کے 4 ماہ بعد متعارف کروایا۔ نام تو اس قانون کا پبلک ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ تھا، مگر پیار سے اسے پروڈا کہتے تھے۔ اس کا مقصد خیانت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی حوصلہ شکنی تھا۔ اس قانون کے تحت مجرم کو 10 برس تک کی سزا ہو سکتی تھی، اور سزا یافتہ ظاہر ہے کہ مدت سزا کے دوران نہ تو سیاست میں حصہ لے سکتا تھا، نہ کوئی سرکاری عہدہ رکھ سکتا تھا۔ اگرچہ پروڈا جنوری 1949 میں متعارف کروایا گیا، مگر اس کا اطلاق 14 اگست 1947 سے قرار پایا۔ اس قانون کی ضرورت یوں پڑی کہ ایک تو جناح صاحب کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد حکومتی ناقدین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، نیز متروکہ املاک کی الاٹمنٹ اور بھارت سے آنے والے پناہ گزینوں کی امداد میں گھپلوں سے نو آزاد ملک میں گڈ گورننس کا تصور داغدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مگر پروڈا کا کلہاڑا اصل میں مگرمچھوں پر کم اور سیاسی مخالفین اور خود سر افسروں پر زیادہ چلا۔ لیاقت علی خان تو 1951 میں شہید ہو گئے، البتہ پروڈا نہ صرف برقرار رہا
بلکہ گورنر جنرل غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا کے اشاروں پر ناچنے والی حکومتوں کے ہاتھ میں گویا استرا ہو گیا۔ استرے کی زد میں متحدہ بنگال کے آخری وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی کے علاوہ سندھ کے 2 وزرائے اعلیٰ ایوب کھوڑو اور پیر الہی بخش، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار ممدوٹ اور مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ مولوی AK فضل الحق بھی آئے۔ ان شخصیات اور بہت سے بیوروکریٹس کی شہرت کو بٹا لگا یا نہ لگا، البتہ کرپشن، اقربا پروری اور خرد برد کا بال بیکا نہ ہوا۔ جب آئین سازی کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کو مشرقی اور مغربی بازوؤں کی بے لگام سیاستدانوں کے اتفاق کی حاجت ہوئی تو پروڈا 1956 کے آئین کے نفاذ سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جب اکتوبر 1958 میں، اب یہ آپ کو لگ تو رہا ہوگا کہ یہ ہسٹری کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ وہ وجوہات ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ اور ایکول بدنیتی کے ساتھ ہمارے سیاسی منظرنامے پر سفر کرتی ہوئی ہم تک آئی ہیں، اور جب جس کا جی چاہا اس نے اپنے وقتی مفاد کی خاطر اچھا سا نام رکھ کے خوبصورت اصطلاحیں گھڑ کے آئین کے ساتھ اور آئین سازیوں اور فوری قانون سازیوں کے ذریعے کھلواڑ بھی کیے اور اس کے بدترین نتائج ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے۔ جب اکتوبر 1958 میں پہلا مارشل لا لگا تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے بالائے قانون اقتدار اغوا کرنے کے باوجود کرپٹ سیاستدانوں اور افسروں کی گوشمالی کے لیے 1959 میں الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر المعروف ایبڈو جاری کیا۔ چن کے صف اول اور دوم کے لگ بھگ 75 سیاستدانوں کو 8 برس کے لیے سیاست سے خارج کیا گیا۔ ان میں زیادہ تر بائیں بازو کے لوگ، 1 یونٹ کے مخالف، قوم پرست اور شیخ مجیب الرحمن اور مولانا بھاشانی سمیت مشرقی پاکستان کے اختیار پسند سیاستدان بھی شامل تھے۔ مگر بنگال کے سب سے معروف قانون دان حسین شہید سہروردی کو یہ نادر اعزاز ملا کہ وہ قبل از مارشل لا پروڈا کی زد میں بھی آئے، وزیر اعظم بھی رہے اور پھر ایبڈو کی فہرست میں بھی شامل ہوئے اور جیل بھی کاٹی۔ وہ پہلے سابق وزیر اعظم تھے جنہیں بھارتی ایجنٹ کے طعنے سے نوازا گیا، اور وہ بھی جنرل ایوب خان کی طرف سے۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا، بلکہ ابھی تک ہے، وہ آبپارہ سے 0 پوائنٹ تک جو سڑک ہے اس کا نام ہے حسین شہید سہروردی روڈ۔ ایبڈو کے قوانین کا آرٹیکل 7 ایک دلچسپ قانونی شاہکار تھا، یعنی اگر کوئی زیر تفتیش شخص از خود 31 دسمبر 1966 تک سیاسی سرگرمیوں سے تائب ہو کر سنیاس لے لے تو اس کے خلاف مزید چھان بین روک دی جائے گی۔ المختصر ایبڈو کی تلوار سیاستدانوں کے علاوہ لگ بھگ 3000 اعلیٰ اور درمیانی افسروں پر بھی چلی۔ کوئی نوکری سے برخاست ہوا، کسی کی تنزلی ہو گئی، مگر کرپشن اور بد انتظامی اور اقربا پروری پھر بھی معزول نہ ہوئی۔ وہی ایوب خان جو روایتی سیاستدانوں کو جملہ بے اعتدالیوں کی جڑ سمجھ کر ان کی بدعمالیوں پر نفرین بھیجنے کا کوئی موقع نہیں گنواتے تھے، اقتدار سنبھالنے کے 4 برس کے اندر اندر اپنے شوق سیاست کو حلال کرنے کے لیے کنونشنل مسلم لیگ ایجاد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سرکار نواز مسلم لیگی دھڑے کے سیکریٹری جنرل جوان سال وزیر ذوالفقار علی بھٹو تھے، پیپل پارٹی کے بانی اور ہر دل عزیز جمہوری وزیر اعظم، اور جنہوں نے بعد میں ان کے اولاد نے مارشل لاؤں اور ان چیزوں کے اوپر بڑے بڑے بیان بازیاں بھی کرنی تھیں، تو وہ اس سرکار نواز مسلم لیگی دھڑے کے پہلے سیکریٹری جنرل جو تھے وہ وہی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ان کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ راندہ درگاہ سیاستدانوں کو گھیر گھار کر کنونشن لیگ کے بپتسمے سے گزار کر نئے کلف والے کپڑے پہنائیں تاکہ ان سیاستدانوں کی سوچ مثبت ہو سکے
البتہ ایبڈو کے ناخن چند برسوں میں ہی کند ہونے لگے۔ اس قانون کے رد عمل میں ایوب خان کو صدارتی انتخابات میں متحدہ حزب اختلاف کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ ایوب خان وہی ہتھ کنڈے استعمال کر کے صدارتی انتخاب جیتے جن کا الزام وہ 50 کی دہائی کے سیاستدانوں پر لگاتے آئے تھے، اوپر سے آ بیل مجھے مار کے نظریے کے تحت ہونے والی 65 کی جنگ نے رہا سہا دبدبہ بھی غتربود کر دیا۔ جنگ کے بعد کون سا ایبڈو، کس کا ایبڈو، ایوب خان سب بھول بھال گئے۔ جب ان کی کرسی ہلنے لگی تو ایبڈو زدہ سیاستدانوں کے ساتھ ایک گول میز پر بیٹھنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے وقار گیا، پھر خود فیلڈ مارشل گئے، اور ایسے گئے کہ اپنے ہی ہاتھوں اقتدار کے بنائے گئے آئین کے تحت اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کو منتقل کرنے کی بجائے جنرل یحییٰ خان کو باغ ڈور سونپی۔ یحییٰ خان نے آتے ہی 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا اور بالغ رائے دہی کی بنا پر نئی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کا اعلان بھی کر دیا، مگر شوق احتساب ان میں بھی ابل رہا تھا۔ چنانچہ اس شوق کی نظر 313 بیوروکریٹس ہو گئے۔ یہ فگر دیکھیں، یہ جنگ بدر کا فگر اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ بیماریاں ان کو بڑی پرانی ہیں کہ یہ ہر حرکت کرتے وقت اس میں ایک آدھ ایسی علامت ضرور رکھ دیتے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ وہ جو دینی ماخذ ہیں ان سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حیرت ہے کہ وہ 312 نہیں ملے، 314 نہیں ملے۔ ان میں سے کتنے افسر واقعی نااہلی، کرپشن یا اختیارات کے ناجائز استعمال کی بنیاد پر نکالے گئے یہ تو میں نہیں جانتا، البتہ ایک بزرگ قاضی منظور احمد کو ضرور جانتا ہوں۔ وہ بھی 313 افسروں میں شامل تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نکالے گئے؟ انہوں نے قصہ سنایا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ تھا۔ ایک روز راولپنڈی سے ایک ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسر آئے مظفر گڑھ کے دریائی علاقے میں پرندوں کا شکار کرنے، مگر انہوں نے مقامی انتظامیہ کو اس بارے میں کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی۔ جب مجھے خبر ملی کہ کوئی افسر صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ باہر سے آ کر شکار کر رہے ہیں تو میں موقع پر پہنچا، اپنا تعارف کروایا، ان سے کہا کہ اگرچہ آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن کیا آپ نے کسی کو اپنی آمد کا مقصد بتایا یا شکار کا کوئی اجازت نامہ ہے آپ کے پاس؟ ان صاحب نے مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور کہا میں پنڈی واپس جا کر آپ کو تحریری اجازت نامہ بھجوا دوں گا۔ 2 ہفتے بعد جب 313 کرپٹ اور نااہل افسروں کی برطرفی کی فہرست جاری ہوئی تو اس میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میں نے اپنی برطرفی کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ملک کو میرے جیسے سوال کرنے والے افسروں کی نہ ضرورت ہے نہ آئندہ ہوگی۔ یہ علامتی فقرے آپ سن رہے ہیں کہ یہ جملے بولنے والے وہ افسران ہیں جن پہ ابھی قادیانی کے اور فلانے اور ڈھمکانے الزامات نہیں لگے تھے، لیکن بنیادیں بھری جا رہی تھیں۔ حادثہ واقعی ایک دم نہیں ہوتا۔ برطرفی کے چند برس بعد قاضی صاحب کو ماچھی گوٹھ شوگر ملز میں ایڈمن آفیسر کی نوکری مل گئی۔ وہ روزانہ اپنی 30 برس پرانی سکوڈا کار پر رحیم یار خان شہر سے ماچھی گوٹھ جاتے تھے۔ جب سکوڈا کا انجن بھی جواب دے گیا تو قاضی صاحب وین میں آتے جاتے رہے اور پھر ایک دن مستقل چلے گئے۔ لکھتے ہیں کہ قصہ ابھی جاری ہے۔ انہوں نے اس مضمون کو یہاں پہ پہلے حصے کو ختم کیا۔ مجھے بھی اس کو پڑھ کے آپ کو سناتے وقت ایک احساس ساتھ ساتھ ہوتا رہا کہ ممکن ہے آپ میں سے کچھ یہ سمجھیں کہ یار یہ کون سی تفاصیل اور کون سی تاریخ دہرانی شروع کر دی گئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کو روایت کے تسلسل کو پیچھے سے اٹھانا پڑتا ہے اور آگے لے کے آنا پڑتا ہے۔ کل پرسوں ایک بالکل ینگ نوجوان سے جو ہسٹری کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو اس سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ کون سی ہسٹری میں دلچسپی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں میڈیولسٹ جو ہے وہ پڑھی ہے ابھی تک میں نے کہا پہلے تو 19-20 سال کی عمر میں میڈیول ہسٹری جو ہے اس کو اتنے شوق سے پڑھنا یہی
تمہارے لیے تو مطلب بہت بڑی بات ہے، اور ہم تو خیر آپ کے ذوق کے اسی سے معترف ہو گئے، کیونکہ جو پھکڑ پن اور انٹرٹینمنٹ ہے، اور انٹرٹینمنٹ پہ اپنے آپ کو ٹیون کر کے زندگی کر لینا، اس میں تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، بالکل مشکل کام ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہوا سے بھی زیادہ، آپ جیسے وہ آپ کہیں جا رہے ہو نا، تو پیچھے سے ہوا کا پریشر ہو تو آپ کو چلنے میں بھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اپ ہل ٹاسک یہ ہے کہ تھوڑے گنجلے، تھوڑے مشکل، تھوڑے اوکھے الفاظ اور اوکھی اور مشکل راہ کا انتخاب کر کے پھر اس پہ چلنا۔ وہ ہے تو پنجابی کا مصرع، لیکن وہ اب چونکہ ریلیونٹ لگ رہا ہے تو میں اسی تسلسل میں وہ بول ہی عرض کر دیتا ہوں کہ اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے پینے کہنا۔ تو یہ اس کی تشریح ہنگارہ میں کر دیں گے، لیکن واقعتاً یہ اپ ہل ٹاسک ہوتا ہے کہ سنجیدہ ایشو کو لے کے چلنا، اس میں سے یہ تلاش کرنا کہ یہ بیماری کہاں سے چلتی ہوئی آئی ہے، ابتدا میں کہاں کہاں سے بدنیتیوں نے رستے بنائے، کس کس طرح کے کمپرومائز ہوئے، اور اس کے بعد مفاد پرستی کس طرح سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع ہوئی، اور پھر ایک طرف سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف جانے والے، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے کسی تیسری ٹہنی پہ چڑھنے والے، وہ جمہوریت پسند، وہ مارشل لاؤں کے دشمن اور مارشل لاؤں کے پروردہ، کل کو پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کدھر سے آیا اور کس کا آگا پیچھا کیا ہے۔ اور اب نعروں کی بنیاد پر اور دعووں کی بنیاد پر، بلکہ اب تو دھمکیوں کی بنیاد پر کار سیاست اور کار مملکت چلائے جا رہے ہیں۔ اور اس کار سیاست اور کار مملکت میں وہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میٹھے چاول جو ہیں وہ سمجھا جا رہا ہے ایک طبقے کو، جس نے ہر ان کے اوپر جو موقع آیا، جو ان کے اوپر یہ بپتائیں پڑیں، ان میں ملک اور پبلک، اپنے فیلو ہیومن بینگز، اپنے ہم وطنوں اور اپنے دھرتی، اس کا ساتھ بھی دیا، اس کی بہتری بھی سوچی، لیکن نہ ان بدنیتوں کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ ان کا وطنیت کا استحقاق تسلیم کر سکیں، نہ ان بدنیتوں کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ جب کبھی تاریخی تناظر میں بات کرنے لگیں تو ان پر منہ کھولنے سے پہلے یہ تفاصیل دیکھ لیا کریں، جس میں پروڈا اور ایبڈو سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اس نے اب اگلی قسط میں اس کو اور آگے لے کے جائیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں تو ایک افسر ڈسمس ہوا، آگے جا کے کالجوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور پھر جو نیشنلائزیشن کی پالیسیاں ہیں انہوں نے کس طرح کے نابغہ روزگار لوگ تھے جن کو ڈسمنٹل کیا اور در بدر کیا، اور پھر اس کی لپیٹ میں کون کون آئے، اور جو یہ سارے کھلواڑ کرنے والے تھے ان کی آج میں پچھلے 3-4 دن دیکھتا رہا ہوں، مجھے خیر اس پہ ذاتی طور پر تو وہ کوئی نہ کوئی حسد تھا، نہ ناپسندیدگی تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی، وہ چل رہا ہے سو چل رہا ہے، لیکن وہ جی اب مہندی کا لباس ہے کون سا پہنا، تو آج بلاول جو ہے وہ رخصتی کے دن کیسا لگ رہا تھا، اور اب وہ انہوں نے غرارے پہ کیا لکھوایا تو شرارے پہ کیا لکھوایا ہوا تھا۔ خدا کے بندو، تم لوگوں کی جو جڑ ماری جا رہی ہے اور آپ سارے کام چھوڑ کے صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ انہاں دی کدوں رخصتی ہے تے کون کون مہمان ہیں، کہاں انہوں نے جانا ہے، کدھر رہنا ہے۔ مجھے تو ایک عربی کے شاعر ہیں، ان کا کہیں کا سنا ہوا کبھی کا شعر تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرا جو آقا ہے اس کو اس کا کتا مجھ سے زیادہ پسند ہے اور عزیز ہے، مجھے بھی اپنے مالک کا کتا اپنے مالک سے زیادہ عزیز ہے۔
خدا کے لیے اب بندہ کم از کم اس ذہنی پسماندگی سے تو باہر نکل آئے کہ وہ اب جہاں جو کرتے ہیں کرتے پھریں. تو اب آپ اپنے دیکھیں معاملات کو، اور جو خبر ہے یا جو توجہ ہے وہ اپنے مستقبل پر رکھیں، اور اپنے کندھوں پر بوجھ لینے کے لیے ذہنی، جسمانی، روحانی اور کیفیاتی، بلکہ کیفیاتی کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی تیاری کی انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک ہمیں ضرورت ہے. کون کرے گا، کون اس طرف دیکھے گا؟ آپ ان کی مہندیوں اور رخصتیوں سے اور ان کے پیچھے پیچھے دیوانے ہونے سے اور ان کی کہانیاں سننے اور سنانے اور شیئر کرنے سے اگر فارغ ہو جائیں تو مسئلے کچھ اور ہیں اس وقت قوم کے، افراد کے، لوگوں کے اور سوسائٹی کے اور ملک کے، جس کا جب آپ نام گرامی آتا ہے تو آپ اس وقت اچھوں کو کچھ بھی سنانے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ ابھی پاکستان سنبھال لیں، لیکن آپ اس کو چھوڑ کے آپ اس وقت دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کو بچانے چل پڑا ہوا ہے، اور پچھلے 50 سال سے وہ اسلام ہی کو بچاتا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنی جیوگرافیکل باؤنڈری اور اپنے ہیومن سٹف کا کسی پہلو سے تحفظ نہیں کر پایا. کسی پہلو سے اس نے اپنے آپ کو صلابت اور اسٹریٹ فارورڈ اور اپ رائٹ پوزیشن میں نہ کھڑا کیا ہے، نہ کھڑا کرنے کی طرف توجہ ہے. ایک نعرہ اور ایک چوسنی لے کے سارے گھوم رہے ہیں کہ ہم نے اسلام بچانا ہے، ہم بڑے مسلمان ہیں. اور اب تو ایک ایک جملے اور ایک ایک فکرے میں وہ بلاسفیمی اور تحفظ اور اسلام کی گلوری اور ائمہ کی گلوریاں اور پتہ نہیں کس کس طرح کی جو گلوریفیکیشنز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں. اور نصیب میں صرف یہ ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں شادی ہو تو یہ اپنے اپنے گھر میں ہی ان کی بلائیں لینے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے لہنگے اور مہندیوں کے کو ایک برننگ کویسچن بنا کے تو دن گزر رہے ہیں. راوی چین لکھ رہا ہے وسعت اللہ خان نے ڈول ڈالا ہے کہ 47 سے لے کے آج تک ان 74 سالوں کا محاکمہ کر رہے ہیں. یہ جتنے اب تک ان کے آئے ہیں مضامین وہ میں پیش کر دوں گا. اس کے بعد 60-70% تو ویسے ہی تصویر واضح ہو جائے گی، باقی 30% میں کچھ ہمیں توفیق ہوگی تو ہم عرض کر دیں گے، کچھ دیوار پہ لکھا ہوگا وہ ویسے آپ خود پڑھ لیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.